اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ روزے رکھ کر اگر کسی بندے میں تبدیلی آ جائے نا تو سمجھ لیں اللہ نے اس کے روزے کو قبول فرما لیا۔ اگر روزے رکھ کر پھر بھی تبدیلی نہ آئے، نہ وہ نمازیں پڑھے، نہ وہ قرآن پڑھے، نہ وہ درود پڑھے، کچھ بھی نہ کرے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یار وہ کس سمت پہ جا رہا ہے۔ اتنا رحمتوں والا مہینہ ہے، لاکھوں لاکھ لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے، لاکھوں لاکھ لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے، کاش کہ ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائے، ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائے جن کی اللہ پاک بخشش فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، روزے سے ہمیں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ روزہ ہماری تربیت بھی کرتا ہے۔ یہ اسلامی عبادات جو ہے نا، نماز، روزہ، ان کا یہ حسن ہے۔ جب ہم یہ کام کرتے ہیں اللہ کا قرب تو ملتا ہی ملتا ہے، اللہ کی رضا تو ملتی ہی ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت بھی ہوتی ہے، ہماری جسمانی تربیت بھی ہوتی ہے، ہماری روحانی تربیت بھی ہوتی ہے، ہماری ظاہری تربیت بھی ہوتی ہے، ہماری باطنی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلامی عبادات کا یہ خاصہ ہے۔ اب روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو روزہ بھی ہماری تربیت کرتا ہے۔ روزہ ہماری ایک یہ بھی تربیت کرتا ہے کہ غریبوں کے ساتھ غمخواری کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ غریبوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے رمضان کا مہینہ غریبوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمارا دین اسلام میرے بھائیوں اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے جب اس کو نظر آئے کہ میرا دوسرا مسلمان بھائی دکھ میں ہے تو وہ اس کے دکھ کو دور کر دے۔ یہ ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہمارا دین ہماری تربیت کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں اور خوشیاں منائیں کہ فلاں بندہ مصیبت میں ہے اور میں خوش ہو جاؤں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ اگر مسلمان بھائی دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کے دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کے ساتھ غمخواری کریں، اور سب سے زیادہ غمخواری اور ہمدردی کرنے والی ذات اگر کوئی اس دنیا میں ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بڑے غمخوار نبی ہیں، بڑے ہمدرد نبی ہے، بڑے غمخوار نبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے مدینے میں ایک عورت رہتی تھی، اس کی کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ ایسی وہ عورت تھی، کسی کے پاس بھی اس نے جانا میری بات سن لو، کوئی اس کی سنتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئی، کہتی جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ بتاؤ کیا بات کرنی ہے۔ وہ کہتی جی نہیں ذرا اس سائڈ پہ آئیں، میری سائڈ پہ ہو کے بات کرنی ہے۔ دھوپ میں سرکار کو کھڑا کر کے اس عورت نے اپنے دکھڑے سنانا شروع کر دی۔ اب کڑکتی دھوپ ہے، عرب کی دھوپ ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن رہے ہیں، ادھر صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کو غصہ بھی آ رہا تھا، اتنا نازک بدن ہے اور کڑکتی دھوپ ہے، اس عورت کو احساس ہی نہیں ہے، دھوپ میں کھڑا کر دیا ہے۔ جب کافی دیر گفتگو ہو گئی پھر وہ عورت چلی گئی۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کی تو پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا، آپ نے اس کو اتنا زیادہ وقت عطا فرما دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، جس کی کوئی نہیں نہ سنتا اس کی میں سنتا ہوں، جس کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی۔ گھبرایا مت کرے، پریشان مت ہوا کرے، میرا کوئی واقف کار ہی نہیں ہے جی، میرا کوئی تعلق شرعی ہی نہیں ہے۔ جس کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ غمخواری فرمانے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کرنا پڑتا ہے نا، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ روزہ رکھ کے کام کریں گے، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، بڑی شدت بھی محسوس ہوگی، اور اسی وجہ سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید پہلے ہی فرما دیا، فرمایا میرے صحابہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا صبر کا ثواب جنت ہے۔
صبر کا ثواب جنت ہے۔ اسی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، رمضان کا مہینہ غریبوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اے میرے صحابہ، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مومنوں کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، مومنوں کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میرا جو امتی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا، اللہ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، جس نے روزہ رکھا ہے اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، جس نے روزہ افطار کروایا اس کو روزہ رکھنے والے جتنا اللہ پاک ثواب عطا فرما دے گا، اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ تو میرے بھائیو، ایک صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کرائے۔ میں کہتا ہوں یہ سوال کر کے ہمارے جو غریب حضرات تھے، ہمارے کافی مسئلے حل فرما دیے صحابہ نے۔ کتنا پیارا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خوشخبری تو سنا دی ہے کہ کسی کو روزہ افطار کرائیں گے تو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ افطار کروائے، اتنی طاقت ہم میں سے ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میرا جو امتی کسی کو ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ، ایک کھجور کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر روزہ افطار کرا دے گا، اللہ اس کو بھی یہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جس کو سمجھ آئیے وہ کہتے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ کتنی پیاری خوشخبری ہے، پانی کا گھونٹ بنایا، ثواب کتنا مل رہا ہے؟ جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب مل رہا ہے۔ پھر آگے سرکار نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جو ایک گھونٹ پانی پلا کر روزہ افطار کرائے اس کو ہی ثواب ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اگر کوئی خوب سیر کر کے کھلائے، ٹھیک ٹھاک روزہ افطار کرائے، فرمایا میرے صحابہ، اس کو میرے حوض کوثر سے اللہ ایسا پانی پینا نصیب فرمائے گا، اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی کبھی بھی، یہاں تک کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ خود بھی روزہ رکھے، اور روزہ ہماری یہ تربیت کرتا ہے جو بھوکے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کریں۔ آپ زیادہ جانتے ہیں کہ جب بندے پہ مشکل وقت آتا ہے نا، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جب مشکل میں تھا اس پہ کیا گزری تھی۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جب بیمار تھا اس پہ کیا گزرتی تھی، کیونکہ اب اس پہ خود گزر رہی ہے۔ اب روزہ رکھ کر ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں نا، ہماری یہ تربیت ہوتی ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھا دیتا ہے کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کا یہ حال ہوتا ہے، انہیں یہ شدت محسوس ہوتی ہے۔ روزہ ہماری تربیت کر رہا ہے۔ روزے نے تو چلے جانا ہے، رمضان نے تو پھر چلے جانا ہے، جو غریب ہوں گے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ان کو یاد رکھنا ہے، ان کے ساتھ غمخواری کرنی ہے، ان کے ساتھ پیار کرنا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ غریبوں کی غمخواری کرتا ہے نا، اللہ اسے تقوی کا لباس عطا فرمائے گا۔ تقوی کا لباس اللہ پاک اس بندے کو عطا فرما دے گا جو غریبوں کے ساتھ غمخواری کرتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، روزہ ہماری یہ تربیت کرتا ہے، ہمیں ایک بات یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ دیکھیے بندہ روزہ رکھتا ہے، بند کمرہ بھی ہو نا، بند کمرہ بھی ہو اور پانی بھی پڑا ہو، کھانے کی ہر چیز پڑی ہو، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، روزے دار کی کیفیت یہ ہوتی ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، نہیں کھاتا وہ پانی تک نہیں پیتا، حالانکہ اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ تو روزہ بندے کو اخلاص سکھاتا ہے، روزہ بندے کو اخلاص سکھاتا ہے کہ جس کام میں ریاکاری نہ ہو، اصل کام ہی وہی کام ہے۔ کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرنا نہیں میرے بھائیوں، روزہ ہماری یہ تربیت کرتا ہے
کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. راشن بانٹنا ہے, راشن کیا بانٹنا ہے جی؟ راشن بانٹنا ہے تو کس کے لیے بانٹنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. سیلفی نہیں ہونی چاہیے, تصویریں نہیں ہونی چاہیے. ایک غریب کو آٹے کا تھیلا پکڑانا, پھر اس کی تصویر پھر پورے سوشل میڈیا پہ پھینک دینا, بڑی دل آزاری ہوتی ہے میرے بھائیوں, بڑی دل آزاری ہے غریبوں کی. آپ ساتھ والے ہمسائے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہ ہو. ایسا اخلاص ہو. اب تو لوگ مکے مدینے جاتے ہیں, وہاں جا کے بھی تصویریں ہو رہی ہے. کچھ بدبخت تو ایسے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تصویر کے لیے. خانہ کعبہ کی پشت کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ سارا دکھلاوا آ گیا ہے. روزہ ہمیں ان کاموں سے منع کرتا ہے. روزہ کہتا ہے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور حدیث میں یہ آیا ہے, حدیث میں یہ آیا ہے جو بندہ کسی کے لیے, کسی کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے نا, حدیث بات میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ندا دی جائے گی, قیامت والے دن ندا دی جائے گی, اعلان کیا جائے گا وہ لوگ کھڑے ہو جائے جو اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے. اللہ کی عبادت تو کرتے تھے, اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے, دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے. جب وہ کھڑے ہوں گے نا, سرکار نے فرمایا پھر ان سے فرمایا جائے گا, ان کو حکم ہوگا جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم عبادت کرتے تھے نا, جاؤ ثواب بھی ان سے لو, جا کر ہمارے پاس ثواب نہیں ہے, ان سے جا کر ثواب لو. تو میرے بھائیوں, ہمیں آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں اس کے توسط سے میں آپ کو یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ روزہ ہمیں اخلاص کی تربیت کرتا ہے. روزہ ہماری یہ تربیت کرتا ہے. روزہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ہر کام ہی اللہ کی رضا